اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ طیبین الطاہرین المعصومین الذین اذہب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا اللہم صل علی محمد وآل محمد اللہم اخرجنا من الظلمات الوہم واکرمنا بنور الفہم اللہم افتح علینا ابواب رحمتک وانشر علینا خزائن علومک برحمتک یا ارحم الراحمین۔ عزیزان محترم، کتاب شریف روح مجرد پر ہماری آپ کے ساتھ گفتگو جاری تھی، اور اس گراں قدر کتاب کے موضوعات میں مرحوم سید ہاشم حداد موسوی رحمۃ اللہ علیہ کے حالات زندگی واقعات ہم آپ کی خدمت میں بیان کر رہے تھے۔ اس کتاب کے تعارف میں ہم نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ رہبر معظم انقلاب اسلامی حضرت آیت اللہ سید علی خامنئی فرماتے ہیں کہ انہوں نے اس کتاب کو جب پہلی مرتبہ دیکھا تو اسے مکمل مطالعے کے بغیر وہ نہیں ترک کر سکے، یعنی اس قدر دلچسپ کتاب ہے کہ اس کا مطالعہ انہوں نے اول سے لے کر آخر تک مکمل کیا، پھر اس کتاب کو ترک کیا، اور فرماتے ہیں کہ میں نے اس کتاب کو 3 مرتبہ مطالعہ کیا، اور تینوں مرتبہ یہ کتاب میرے لیے نافع اور مثمر ثمر واقعہ ہوئی۔ مرحوم سید ہاشم حداد موسوی کے حالات زندگی آیت اللہ سید محمد حسین حسینی طاہرانی رحمۃ اللہ علیہ نے تحریر کیے، اور اس کتاب کا نام روح مجرد رکھا۔ اس کتاب سے اب تک ہم 19 درس آپ کی خدمت میں بیان کر چکے، اور بیان ہوا اس کتاب کے دروس میں کہ ہم جہاں آیت اللہ سید محمد حسین حسینی طاہرانی نے آیت اللہ جواد انصاری حمدانی رحمۃ اللہ علیہ کے حالات زندگی اور واقعات بیان کیے ہیں، اس چیپٹر کو آپ کی خدمت میں بیان نہیں کریں گے، چونکہ جب وقت آئے اور آیت اللہ جواد انصاری حمدانی کے حالات زندگی بیان کرنا مقصود ہوں تو اس وقت اس کتاب روح مجرد سے استفادہ کرتے ہوئے ایک مستقل دروس وہاں بیان کیے جائیں جہاں آیت اللہ جواد انصاری حمدانی کو بیان ہو۔ اور پھر بیان ہوا کہ اس کتاب کے اندر مرحوم آیت اللہ جہاں فنا کی مباحث کو ذکر کر رہے ہیں تو ان بحثوں کے ذیل میں کچھ احادیث وہاں انہوں نے بیان کی کہ جو عبودیت سے متعلق تھیں، فنا سے متعلق تھیں۔ ہم نے اس وقت یہ فیصلہ کیا تھا کہ ان احادیث کو آپ کی خدمت میں بیان کریں گے، وہ کتاب کے متن میں موجود نہیں ہیں، نیچے حاشیے میں موجود ہیں، لیکن اگر آپ عزیزان زحمت فرمائیں اور اس کتاب روح مجرد سے ان احادیث کو خود مطالعہ کر لیں تو وہ زیادہ بہتر اور مفید ہوگا۔ پھر ہم نے اپنے آخری درس میں جو درس نمبر 19 تھا بیان کیا تھا کہ ہم اس کتاب میں جہاں مرحوم سید ہاشم حداد موسوی کے حالات زندگی میں مرحوم آیت اللہ طاہرانی حدیث عنوان بصری کو بیان کر رہے ہیں، تو ہمارا اس وقت یہ ارادہ تھا کہ اس حدیث عنوان بصری کو بطور کامل آپ کی خدمت میں بیان کیا جائے مکمل تفصیل کے ساتھ، لیکن پھر اب اس نتیجے پر پہنچے ہیں کہ حدیث عنوان بصری خود ایک مستقل ٹاپک ہے۔ مرحوم آیت اللہ سید علی آغا قاضی طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ جب کسی شخص کو بعنوان شاگردی ایکسیپٹ کرتے تھے تو ان کی شرائط یہ ہوا کرتی تھی کہ جائیں پہلے حدیث عنوان بصری کا مطالعہ کریں، اسے اپنی زندگی کا ایک شیڈول قرار دیں، اور جب آپ اس میں کامیاب ہوں تو پھر آپ آئیں ہماری شاگردی کے لیے۔ لہٰذا مرحوم سید علی آغا قاضی طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ کی شاگردی میں جو بنیادی شرائط تھی ان میں ایک حدیث عنوان بصری پر عمل کرنا تھا، لہٰذا وہ اپنے شاگردوں کو یہ دستور دیا کرتے تھے کہ حدیث عنوان بصری کو ایک چھوٹے سائز میں تہیہ کر کے اپنی جیب میں ہمیشہ رکھیں، اور جب کبھی آپ کو فرصت ملے اٹھا کر اس کو ایک دور مطالعہ کریں
اور دیکھیں حضرت امام جعفر صادق علیہ آلاف و تحیت و ثنا کیا سلوکی وظیفہ عطا کر رہے ہیں۔ ہم نے اس حدیث کو جو ایک مکمل عنوان ہے، نہیں چاہتے کہ ابھی کتاب روح مجرد سے باہر نکل کے حدیث عنوان بصری کو بیان کریں، چونکہ اگر حدیث عنوان بصری کو بیان کرنا شروع کریں تو شاید اس کے بھی 20 سے زائد 30 سے زائد شاید دروس ہو جائیں، تو رسالہ روح مجرد پھر ادھورا رہ جائے گا، چونکہ آیت اللہ طحرانی نے صرف حدیث کو بیان کیا ہے، متن حدیث ہے اور اس کا ترجمہ ہے، تشریحات آیت اللہ طحرانی نے یہاں بیان نہیں کی ہیں، لہٰذا اس کے لیے الگ ایک ٹاپک بنایا جائے اور الگ ایک وقت معین کیا جائے جس میں حدیث عنوان بصری کو بیان کیا جائے۔ انشاءاللہ اگر خداوند متعال ہمیں یہ توفیق دے تو اس رسالہ روح مجرد کے بعد حدیث عنوان بصری کے موضوع پر بھی گفتگو کی جا سکتی ہے۔ آپ عزیزان جو ہماری گفتگو کو باقاعدہ سنتے ہیں، آپ لوگوں کی یہ ذمہ داری ہے کہ ہماری آج کی گفتگو کو سننے سے پہلے آپ درس نمبر 19 جو رسالہ روح مجرد سے ہم نے آپ کی خدمت میں بیان کیا تھا، آپ لاعقل آخری مرتبہ اس درس کو سن لیتے اور معلوم ہو جاتا کہ ہماری بحث کن موضوعات پر جاری تھی آپ کے ساتھ، تاکہ بحث کو تسلسل دینے میں، ربط دینے میں آپ لوگوں کے لیے آسانی ہوتی، اور ہمیں بھی مباحث کو زیادہ تکرار کرنا مناسب نہیں لگ رہا۔ ہماری اس آخری درس میں جو گفتگو چل رہی تھی وہ مرحوم سید ہاشم حداد کے تجرد کی کیفیت سے متعلق تھی، کہ جہاں انہوں نے حدیث عنوان بصری پر عمل کیا، مرحوم آیت اللہ سید علی قاضی طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ کے وظائف پر عمل کیا، اور ان وظائف میں سے ایک عمدہ وظیفہ اپنی ساس کے ساتھ مدارا کرنا تھا۔ ہم نے وہاں بیان کیا کہ مرحوم آیت اللہ حداد کی ساس جو تھیں وہ نہایت ہی سخت مزاج خاتون تھیں، اور ان کا ہاشم حداد کے ساتھ تعلق مناسب نہیں تھا۔ انواع و اقسام کی گالم گلوچ، انواع و اقسام کی بے احترامی وہ سید ہاشم حداد سے ان کے متعلق کیا کرتی تھیں، جبکہ ان کی زوجہ بہت ہی نیک، پاکیزہ، پاک دامن، شریف خاتون تھیں۔ تو ایسے میں مرحوم ہاشم حداد متعدد مرتبہ سید علی قاضی کی خدمت میں گئے اور ان سے جا کر یہ سوال کیا کہ ساس تو بہت ہی کرخت مزاج ہے جبکہ زوجہ بہت نیک ہے، تو ایسے میں اس گھر میں کیسے رہ سکتا ہوں؟ میں ایک غریب آدمی ہوں، ایک تنگ دست آدمی ہوں، تو کیا یہ مناسب نہیں ہے کہ میں ساس کی باتوں پر ساس کو جواب دوں؟ یا کیا یہ زوجہ کے اوپر ظلم نہیں ہے کہ وہ کیسے برداشت کرے کہ ان کا شوہر روزانہ اپنی ساس کے ہاتھوں تذلیل ہو؟ تو کیا یہ بہتر نہیں کہ میں زوجہ کو طلاق دے دوں؟ تو آیت اللہ قاضی نے ان سے یہ کہا کہ آپ اپنی زوجہ کو پسند کرتے ہیں، آپ کی زوجہ آپ کو پسند کرتی ہے، اور آپ دونوں مشترک زندگی پر راضی بھی ہیں، تو ایسے میں طلاق دینا مناسب نہیں ہے۔ آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ اپنی ساس کی باتوں پر تحمل مزاجی سے کام لیں۔ حدیث عنوان بصری اسی بات کا تقاضا کرتی ہے، لہٰذا اگر آپ عالی بلند عرفانی مقامات کو حاصل کرنا چاہتے ہیں تو آپ کی یہ ذمہ داری ہے کہ آپ اپنی ساس کی باتوں کو برداشت کریں۔ ساس آپ کو اگر تکالیف پہنچاتی ہے تو آپ وہاں چشم پوشی کریں، آپ وہاں ان مشکلات سے خندہ پیشانی سے گزر جائیں۔ اگر آپ انہیں جواب نہیں دیں گے تو خداوند متعال اس جواب نہ دینے کے نتیجے میں آپ کو جزا عطا کرے گا۔ گو کہ آپ کا یہ شرعی حق ہے کہ آپ زوجہ کو تکلیف سے آزاد کرنا چاہیں تو آپ اسے طلاق دے سکتے ہیں، لیکن اس طلاق دینے سے آپ وہ بلند عرفانی مقامات کو نہیں پہنچ سکیں گے۔ لہٰذا اگر آپ چاہتے ہیں کہ بلند مدارج طے کریں، اگر آپ چاہتے ہیں فنا کی منازل تک پہنچیں، اگر آپ چاہتے ہیں عرفانی بلند مقامات کو حاصل کرنا، تو شرع اعلیٰ اسی بات کا تقاضا کرتی ہے کہ آپ اپنی ساس کی باتوں کو تحمل کریں، اپنی زوجہ کے ساتھ احسن انداز میں زندگی بسر کرنے کی کوشش کریں، مشکلات پریشانیوں کو تحمل کریں اور ان سے احسن انداز میں عبور کرنے کی کوشش کریں۔
یہی جہاد اکبر ہے، یہی ہجرت کبریٰ ہے، یہی سیر و سلوک ہے، اور یہ وہ موضوعات ہیں جو ہم آپ کی خدمت میں رسالہ لب اللباب میں تفصیلاً بیان کر چکے ہیں۔ لہٰذا اپنے وظائف پر عمل کریں، تب ہی جا کر آپ مدارج عالیہ طے کر سکتے ہیں۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ مرحوم علی قاضی طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ نے جو حدیث عنوان بصری کا دستور دیا، کیا یہ قرآنی تعلیمات ہیں؟ کیا قرآن کہتا ہے کہ آپ کی کوئی اہانت کرے تو آپ خاموش ہو جائیں، آپ اس اہانت کو برداشت کریں اور آگے سے جواب نہ دیں؟ کیا یہ امام جعفر صادق علیہ آلاف و تحیت و ثنا سے جو مرحوم قاضی نے نقل کیا یہ قرآنی تعلیمات ہیں؟ کیا امام صادق نے قرآنی تعلیمات کے مطابق یہ مطالب اور یہ مسائل بیان کیے؟ اس موضوع کو بیان کرنے سے پہلے میں ایک واقعہ آپ کی خدمت میں نقل کرتا چلوں۔ مرحوم امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کے استاد مرحوم آیت اللہ شاہ آبادی سے متعلق ہے۔ مرحوم آیت اللہ شاہ آبادی کسی غسل خانے میں، کسی عمومی غسل خانے میں غسل کرنے میں مصروف تھے، اور غسل کرنے کے بعد جب انہوں نے وہاں سے باہر نکلنے کا ارادہ کیا تو جگہ نہایت تنگ تھی، اور مرحوم آیت اللہ شاہ آبادی اپنا لباس سمیٹ کر ایسے انداز میں نکل رہے تھے کہ کوئی چھینٹے ان کے کپڑوں پر نہ پڑیں، جس سے ممکن ہے کہ ان کے کپڑے آلودہ ہو جائیں۔ اس احتیاط کو اور اس انداز سے چلنے کو دیکھ کر وہاں ایک فوجی افسر جو میجر کے رینک کا تھا، وہ آیت اللہ شاہ آبادی کو دیکھ کر نہایت ہی غصے میں آیا، اور فوجیوں کا مزاج تو تھوڑا سخت ہوتا ہی ہے۔ وہ آیت اللہ شاہ آبادی کی اہانت کرنے لگا اور انہیں برا بھلا کہنے لگا۔ آیت اللہ شاہ آبادی کو اس کی اس باتوں پر بہت غصہ آیا کہ یہ میری بہت توہین کر رہا ہے، لیکن آیت اللہ شاہ آبادی نے اسے کچھ نہیں کہا، اور نہایت ہی بردباری سے وہ اس کی باتوں کو سنتے ہوئے وہاں سے باہر نکل گئے اور تشریف لے گئے۔ اگلے روز جب حضرت فاطمہ معصومہ سلام اللہ علیہا کے حرم مطہر میں درس پڑھانے میں مصروف تھے تو وہاں ایک میت کو لایا گیا، اور بہت لوگ اس کے ارد گرد گریہ وزاری کرنے میں مصروف تھے۔ بتایا گیا آیت اللہ شاہ آبادی کو کہ یہ وہی میجر کا جنازہ ہے جس نے کل آپ کی اہانت کی تھی وہاں عمومی غسل خانے کے اندر۔ تو آیت اللہ شاہ آبادی کو نہایت افسوس ہوا، اور کہتے کاش میں اسے وہاں اس لمحات میں کوئی جواب دے دیتا تو اس وقت اس کی موت اس انداز میں واقعہ نہ ہوتی۔ اور انہیں بتایا گیا کہ وہ حمام سے غسل خانے سے باہر نکلا اور 24 گھنٹے کے اندر ہی اس کی موت واقعہ ہو گئی۔ تو آیت اللہ شاہ آبادی حقیقت میں اس کے ملکوتی اثر کو مشاہدہ کر رہے تھے کہ اس نے آیت اللہ شاہ آبادی کو تکلیف پہنچائی۔ شاہ آبادی نے صبر و تحمل کا مظاہرہ کیا، اسے جواب نہیں دیا، اور جواب نہ دینے کے نتیجے میں اس شخص کی موت واقعہ ہو گئی۔ اور اگر آیت اللہ شاہ آبادی اسے جواباً کچھ کلمات کہہ دیتے تو اس انداز میں اس کی موت واقعہ نہ ہوتی، یا لااقل اسے معاف کر دیتے۔ بس ہمارے پاس دو راستے ہیں۔ ایک راستہ یہ ہے کہ ہم اسے جواب دیں، اور وہ جواب دینا خود ہماری ارتقاء روحانیت کے لیے مفید نہیں ہے۔ دوسرا راستہ یہ ہے کہ ہم اسے معاف کر دیں، اور اگر ہم اسے معاف نہیں کریں گے تو اس کی اہانت کے نتیجے میں اس شخص اہانت کنندہ کے لیے منفی آثار خداوند متعال کی طرف سے رونما ہوں گے۔ لہٰذا ایسے میں نہایت دشوار ہوتا ہے کہ کوئی شخص آپ کی اہانت کرے اور آپ اس اہانت پر خاموش بھی رہیں اور اسے پھر آگے سے معاف بھی کر دیں۔ لہٰذا ایک ایسا دشوار وظیفہ مرحوم علی قاضی طباطبائی نے حضرت امام جعفر صادق علیہ آلاف و تحیت و ثنا کی حدیث عنوان بصری کے تحت مرحوم سید ہاشم حداد کو دے رکھا تھا۔ تو سوال یہ ہے کہ کیا یہ وظیفہ قرآنی ہے؟ تو جی ہاں، امام جعفر صادق علیہ آلاف و تحیت و ثنا نے جو حدیث عنوان بصری میں وظائف بیان کیے وہ وظائف قرآنی ہیں۔ مثلاً آپ دیکھیں سورہ اعراف کی آیت نمبر 199 میں خداوند متعال ارشاد فرما رہا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم،
خذ العفو وامر بالمعروف واعرض عن الجاہلین، یعنی خداوند متعال اپنے حبیب سے یہ خطاب فرما رہا ہے کہ اے رسول درگزر سے کام لیں اور نیک کاموں کا حکم دیں، واعرض عن الجاہلین، اور جب جاہل آپ کے سامنے آئیں تو جاہلوں سے کنارہ کشی اختیار کریں۔ بس یہ خاتون جو مرحوم ہاشم حداد کی اہانت کر رہی ہے، در حقیقت ان مراحل سلوکی سے باخبر نہیں ہے، اسلامی تعلیمات سے اچھی طرح سے واقف نہیں ہے، تو ایسے میں کیا کرنا چاہیے؟ ایسے میں اس سے کنارہ کشی اختیار کرنی چاہیے، ایسے میں اس سے دوری اختیار کرنی چاہیے۔ یہ جیسے خداوند متعال سورہ فرقان کی آیت نمبر 63 میں ارشاد فرماتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشَوْنَ عَلَى الْأَرْضِ حَوْنًا۔ اللہ کے بندے کون ہیں؟ اللہ کے بندے، اللہ کے بندوں کی خصوصیت یہ ہے کہ الذین یمشون علی الارض ہونا، کہ جب وہ زمین پر چلتے ہیں تو نہایت دبے پاؤں زمین پر چلتے ہیں، نہایت فروتنی سے، نہایت عاجزی سے وہ زمین پر چلتے ہیں۔ وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، اور اللہ کے بندوں کی دوسری خصوصیت یہ ہے کہ جب ان کے سامنے جاہل آ جاتے ہیں تو وہ جاہلوں کو سلام کرتے ہیں۔ سلام کرنے کا مقصد یہاں پر کیا ہے کہ جاہل سے منطقی گفتگو کرتے ہیں، استدلالی گفتگو کرتے ہیں، بردباری کے ساتھ جاہل کے ساتھ ہم کلام ہوتے ہیں۔ پس امام صادق آل محمد اس روش کی انسانوں کو تعلیم دے رہے ہیں۔ یا سورہ فرقان کی آیت نمبر 72 جس میں خداوند متعال ارشاد فرما رہا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والذین لا یشہدون الزور، یعنی اللہ کے بندوں کی خصوصیت یہ ہے کہ وہ ہرگز جھوٹی گواہی نہیں دیتے۔ وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا خِرَامًا، اور جب بیہودہ باتوں سے ان کا گزر ہوتا ہے تو وہ نہایت شریفانہ انداز میں وہاں سے گزر جاتے ہیں۔ بس ایسے میں یہ قرآنی وظائف ہیں جن پر مرحوم علی قاضی طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ نے حدیث عنوان بصری کے تحت مرحوم سید ہاشم حداد کو یہ وظیفہ دیا ہے کہ تمہارا وظیفہ یہ ہے، اور وظیفہ سلوکی یہ ہے کہ تم اپنی ساس کی باتوں کو تحمل کرو اگر مدارج عالیہ طے کرنا چاہتے ہو۔ پس نیکی کی اقسام میں سے بہترین قسم یعنی حضرت احدیت سے ملاقات کے رتبے پر اور مرتبے پر فائز ہونا، حضرت احدیت کی جمالی اور جلالی صفات کو مشاہدہ کرنا، یہ ایک بہترین نیکی ہے، اور انسان اس نیکی کے مرتبے پر فائز نہیں ہو سکتا مگر اس وقت فائز ہوگا جب اپنی پسندیدہ چیز کو اللہ کی راہ میں قربان کرے۔ بس ہر انسان کا یہ فطری تقاضا ہے، یہ اس کی انسانی غرائز میں شامل ہے کہ جب اس کو کوئی برا بھلا کہتا ہے تو وہ لڑتا ہے، جھگڑتا ہے، گالم گلوچ دیتا ہے۔ یہ انسان کی غرائز میں شامل ہیں۔ انسان جب بھی حق پر ہوتا ہے تو اپنے حق کو ثابت کرنے کے لیے وہ اپنی نفسانی خواہش کے مطابق جواب دیتا ہے، وہ استدلال لے کر آتا ہے، برہان لے کر آتا ہے، اور جب تک سالک اپنی نفسانی خواہشات سے عبور نہیں کرتا عوالم مافوق اس کا مقدر نہیں ہوں گے۔ لہٰذا سالک کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ ہوا و ہوس سے تجرد اختیار کرنا چاہتا ہے تو نفسانی خواہشات سے عبور کرے، اور اپنی نفسانی خواہشات سے عبور کر کے ہی تجرد کے منزل پر فائز ہو سکتا ہے۔ بس یہاں نفسانی خواہشات کی ضد کرنا، انسان ضد کرے کہ یہ میری چاہت ہے، میری خواہش ہے، میں اس خواہش کو کسی بھی طرح سے پائے تکمیل تک پہنچاؤں، یا انسان کی جو طبعی لذتیں ہیں ان لذتوں کو حاصل کرنا، انسان اس ضد میں ہو کہ یہ لذتیں مجھے مل جائیں، یا وہ حیوانی لذات کہ جو انسان جن لذات کے حصول کے لیے تغودو کر سکتا ہے، انسان ضد پکڑ لے کہ میں ان لذات کو حاصل کر کے ہی رہوں گا، یا درندگانہ صفات انسان کے اندر غضب کی صفت کہ انسان کو جب کوئی کچھ کہے تو انسان آگے سے بھیڑیے کی طرح اس پر لپک پڑے،
یہ سب وہ چیزیں ہیں کہ جو انسان کے تجرد کے مرتبے پر فائز ہونے کی راہ میں رکاوٹ ہیں، اور انسان نے ان خصوصیات سے عبور کرنا ہے۔ پس در واقع یہاں ہمارے پاس دو متضاد خصوصیات ہیں، جن متضاد خصوصیات کو در واقع جمع کرنے کی بات کی جا رہی ہے، یعنی تجرد نفس اور آثار نفسانیہ سے تجرد اختیار کرنا، ایک یہ خصوصیت ہے، اور دوسری طرف انسان کو کہا گیا ہے بقاء نفس اور آثار نفسانیہ کو باقی رکھنا۔ یہ دونوں ایسی خصوصیات ہیں جو دو متخالف جہات کی طرف سفر کر رہی ہیں، دو مخالف جہتوں کی طرف ان کا زاویہ ہے، اور انسان یہ چاہتا ہے کہ نفسانی خواہشات سے ہاتھ اٹھائے اپنا، اور نفسانی خواہشات سے ہاتھ اٹھا کر مافوق نفس جو عوالم ہیں ان عوالم کو مشاہدہ کرے، اور ان عوالم کو مشاہدہ کرنے کے لیے اس انسان کو صبر و تحمل کا مظاہرہ کرنا ہوگا۔ لہٰذا امام صادق آل محمد عنوان بصری سے یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر تمہیں کوئی شخص کچھ کہتا ہے تو تم اسے جواب میں یہ کہو کہ اگر تم مجھے ایک سناؤ گے تو مجھ سے آگے ایک بھی سننے کی توقع نہ رکھنا، چونکہ میں تمہیں جواب نہیں دوں گا۔ بس وظیفہ یہ ہے کہ انسان جب کسی جاہل سے مخاطب ہوتا ہے یا کسی جاہل کے سامنے ہوتا ہے تو وہاں اذا مروا باللغو مروا کراما، بیہودہ باتوں سے انسان نہایت ہی بردباری کے ساتھ، نہایت ہی انسان شریفانہ انداز میں وہاں سے مرور کر جائے۔ یا اذا خاطبہم الجاہلون قالوا سلاما، جب انسان کا جاہلوں سے سروکار پڑے تو انسان بردباری سے، تحمل مزاجی سے وہاں سے عبور کر جائے۔ لہٰذا ایک سالک کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ جہاد بن نفس کے ان مراحل میں جہاد اکبر سے کام لے، ہجرت کبریٰ سے کام لے، اور شرع اعلیٰ پر عمل کرتے ہوئے انسان صبر و تحمل کا مظاہرہ کرے۔ لہٰذا مرحوم ہاشم حداد نے جب مرحوم علی قاضی طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ کے وظیفے پر عمل کیا، اور ان کی ساس جب انہیں برا بھلا کہہ رہی تھی، اور اس حالت میں جب وہ گھر سے باہر نکل گئے اور راستے میں ان کے لیے تجرد کی کیفیت واقع ہوئی، اور وہ مشاہدہ کر رہے تھے کہ دو ہاشم حداد ہیں، ایک ہاشم حداد وہ ہے کہ جو معاشرتی مشکلات میں مبتلا ہے، مالی مشکلات میں مبتلا ہے، خاندانی مشکلات میں مبتلا ہے، جسے ساس اگر بلا بھلا کہتی ہے تو وہ تکالیف اس تک پہنچتی ہیں، اور ایک ایسا ہاشم حداد ہے جو بالکل نورانی ہے، جس کے اوپر کسی قسم کی کوئی ظلمانی تاریکی آثار جس کے اوپر نہیں ہے۔ ہاشم حداد جب اپنی اس کیفیت کو مشاہدہ کرتے ہیں تو گھر واپس جا کر اپنی ساس کے ہاتھوں کو، پیروں کو چومتے ہیں اور کہتے ہیں کہ آپ جو مجھے کہنا چاہیں آزاد ہیں، آپ کہہ سکتی ہیں، میں آپ کی باتوں کو نہایت ہی صبر و تحمل سے، بردباری سے سنوں گا، خندہ پیشانی سے سنوں گا، اور آپ کو کبھی کچھ نہیں کہوں گا۔ اور حقیقت میں ہاشم حداد نے اپنی ساس کے لیے دعا کی، وگرنہ اگر دعا نہ کرتے تو وہی جس طرح مرحوم شاہ آبادی نے بیان کیا کہ وہ میجر فوت ہو گیا، اسی طرح سے وہ ساس بھی اس دنیا سے رخصت ہو جاتی۔ لیکن مرحوم ہاشم حداد نے واقعاً ان کی باتوں پر صبر و تحمل کیا، اور صبر و تحمل کے ساتھ اسے معاف بھی کر دیا۔ لہٰذا اگر انسان بلند عرفانی مقامات تک پہنچنا چاہتا ہے تو اسے ان مراحل سے عبور کرنا ہوگا، جن میں شرع اعلیٰ پر عمل کرنا ہے، جن میں جہاد اکبر پر عمل کرنا ہے، جن میں ہجرت کبریٰ پر عمل کرنا ہے، جو رسالہ لب اللباب میں ہم تفصیلاً آپ کی خدمت میں بیان کر چکے ہیں۔ ہماری اگلی گفتگو مرحوم ہاشم حداد کے حالات زندگی میں ایک نہایت ہی حساس موضوع کے اوپر ہے، کہ جس موضوع میں مرحوم ہاشم حداد اکثر انسان کی زندگی میں جو نیک کام ہیں ان نیک کاموں کو حظوظ نفسانیہ شمار کر رہے ہیں، یعنی نفسانی لذات بیان کر رہے ہیں، اور ان نفسانی لذات سے، یعنی حظوظ نفسانیہ سے جو نیک ہیں، یعنی کام نیک ہیں لیکن لذت والے کام ہیں، انسان جب تک ان سے چھٹکارا حاصل نہیں کرتا عوالم مافوق نفس کو نہیں درک کر پائے گا۔ ہماری دعا ہے کہ خداوند متعال مرحوم سید ہاشم حداد کے درجات کو بلند کرے، اور اس جلیل القدر عارف کی زندگی سے
ہمیں درس حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ تمام عزیزان کے لیے حضرت سامع الحجج کی نورانی بارگاہ میں دعا گو ہیں۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج قائم آل محمد۔